بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبہداہ مقتدہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا۔ اس زمین پر ہم کو بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام بھی اس زمین پر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا رب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہنے کے لیے ہماری ہر طرح کی سہولتیں مہیا فرما دی۔ ہر طرح کی ضرورتیں جو اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہماری تھیں ان کی تکمیل فرما دی۔ ہماری ہر ضرورت کا انتظام اللہ رب العالمین نے، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کر دی۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو ہماری جسمانی ضرورتیں، ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں۔ ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ جو ہماری مادی ضرورتیں ہیں، مٹیریلسٹک نیڈس جو ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بہترین انتظام دنیا میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں آکسیجن دے دیا ہے، کھانے کے لیے الگ الگ طرح کے نباتات ہیں، جانور ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، پینے کے لیے وافر مقدار میں میٹھا پانی ہے۔ جو ہماری جسمانی ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کا انتظام تو دنیا میں کیا ہی، لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو صرف اس کی کچھ جسمانی ضرورتیں نہیں ہیں، اس کی کچھ روحانی ضرورتیں بھی ہیں، اس کی کچھ اسپریچول نیڈس بھی ہیں۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم کے ساتھ انسان کی روح بھی ہے، اس کی روح کی بھی طلب ہے۔ اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک شدید ترین چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت۔ جیسے کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ویسے ہدایت ہماری روح کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو رہنمائی چاہیے، ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت چاہیے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے، دنیا میں رہ کے کیسے زندگی گزارنی ہے، الگ الگ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، الگ الگ لوگوں پر ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کب کرنی ہے، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج کر کے صرف ہماری جو مٹیریلسٹک نیڈز تھی انہی کی تکمیل نہیں کی۔ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت دنیا میں کھانے پانی کی طرح ہے، ہدایت، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام دنیا میں کر دیا۔ دیکھیے ہدایت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعاؤں میں سب سے زیادہ جو چیز دعا میں مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت انسان کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ بندہ ایک ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ اس لیے دعاؤں میں وہ کھانے سے، پانی سے، دنیا کی نعمتوں سے، مال اور اولاد سے بھی زیادہ جس چیز کا اللہ رب العالمین سے طلبگار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ کب مانگتے ہیں ہم ہدایت کی دعا؟ ہاں، سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ بنیادی طور پہ ہدایت کی دعا ہے۔ مدعے کی بات جو سورہ فاتحہ میں بندے کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، یہ اصل مدعا ہے سورہ فاتحہ کا جو بندے کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو بھی ہے وہ وسیلہ ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، اس کی صفات کا وسیلہ ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کا وسیلہ ہے۔ اصل چیز جو بندے کو مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو ہے وہ اسی دعا کی تفسیر ہے۔ اسی دعا اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کا وسیلہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے، توضیح ہے۔
اب سوچیں کہ یہ ہدایت ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں، مقتدی بھی امام بھی اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت مانگ رہا ہے. فرض نماز میں بھی، نفلی نماز میں بھی ہدایت مانگ رہا ہے. ہدایت ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے. سب سے بڑی دعا اسی لیے ہدایت کی دعا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر کے صرف ہماری جو فزیکل نیڈز تھی، جو ہماری مادی ضرورتیں تھی، صرف انہی کی تکمیل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا. کیسے ہدایت کا انتظام کیا؟ کہ اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی. پر یہ کتابیں ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو تھیوری صرف کافی نہیں ہوتی ہے. تھیوری کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو بھیجی، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا. رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسول اسی کتاب کی ایک جیتی جاگتی مثال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ کے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن کو ہم سے جیسا انسان مطلوب ہے، اگر پریکٹیکل شکل میں ایسے انسان کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن پڑھ لو. کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ایک تھیوری ہے اور اس تھیوری کا ایک پریکٹیکل پرفیکٹ 100% نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی شکل میں ہمارے سامنے وہ انسانوں کی زندگی رکھ دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے. بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ان لوگوں کا راستہ، ان کی زندگیاں ہی بیان کر دی. یہ انبیاء یہ کون ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب یہ دیا کہ تم کو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے نا جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ اللہ کے بندے ہیں انبیاء و مرسلین جو اس راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کی تم نے دعا مانگی تھی. تم بھی اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو ان کے راستے پر چلو، ان نبیوں کے راستے پر چلو. فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ انبیاء اور رسول ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرو. اور ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالی ہم کو گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا، جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دی. قرآن مجید دو طرح کی قصوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا 1/3 حصہ واقعات پر مشتمل ہے، قصے بیان کیے گئے، نبیوں کی قصے بیان کیے گئے، نیک لوگوں کے، رسولوں کے قصے بیان کیے گئے. ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول اور نبی نہیں تھے، نیک تھے، ان کا بھی قصہ بیان کیا گیا. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام، اصحاب کہف، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی والدہ، اصحاب اخدود، ہے نا. لیکن زیادہ تر قرآن مجید میں نیک لوگوں کا جہاں بیان آتا ہے وہاں نبیوں کا بیان. نیک لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دیے گئے اور گمراہ لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دیے گئے. بڑا حصہ بنی اسرائیل کی گمراہیوں پر مشتمل ہے. نصارہ کے واقعات، عاد و سمود کا بیان، قوم نوح کا بیان، ہے نا. 1/3 قرآن مجید صرف اچھے اور برے لوگوں کے واقعات پر مشتمل ہے، ان کا قصہ بیان کیا گیا. کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قصے سنا کر کے ہم کو ماشاءاللہ ایک تفریح کا اچھا خاصا ہم کو موقع فراہم کیا ہے. انٹرٹین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قصے سنا کر ہم کو. کیا خیال ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے انٹرٹینمنٹ ہی کے لیے تو بیان کیے گئے نہیں نا. قرآن تفریح کی کتاب نہیں ہے. یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قصہ سننے میں بندوں کو بڑا مزہ آتا ہے تو چلو ان کو قصے سنائے جائیں. ہاں، قرآن مجید
تفریح کی کتاب نہیں ہے، نہ قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب ہے کہ اللہ نے واقعات بیان کر دیے تاکہ ہماری تاریخ کے علم میں، ہماری ہسٹری کی نالج میں اضافہ ہو جائے. نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے. جنت جانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے پر چلو، اپنی زندگی ان لوگوں کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو. اور یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، مغضوب علیہم کا راستہ ہے، ضالین کا راستہ ہے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے پہ مت چلو. اس لیے جب بھی قرآن مجید میں کوئی واقعہ پڑھیں تو فوراً موڈ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ تفریح والا نہیں، ہدایت والا، عبرت والا. قرآن پڑھتے ہوئے اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کی گہرائی میں جا کر کے یہ دیکھیں کہ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا عبرت ہے، میرے لیے کون سی ایسی نصیحت کا سامان ہے جس کو عمل میں لا کر کے میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر کے آؤں. واقعات تو ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہوتے ہیں، واقعات بیان کرنا مقصود بھی نہیں آج کے درس میں. ان واقعات کے پیچھے نصیحت کیا ہے ہمارے لیے، یہ اصل سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. اور یہ وہ چیزیں جو ہم مس کر جاتے ہیں. واقعات کی تفصیل تو ہم کو باریک سے باریک پتا ہوتی ہے، لیکن ان واقعات کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب یہ دیکھیں گے، واقعات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ان چیزوں کے بارے میں بہت کم گفتگو کرتا ہے جن کا تعلق ڈائریکٹ ہماری نصیحت سے نہیں ہے. قرآن مجید ایسی چیزوں سے بہت کم تعرض کرتا ہے جس کا ہدایت کے حوالے سے کوئی بہت اہمیت نہیں ہو. اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن مجید نہیں بہت کھل کر کے بیان کرتا ہے. بھئی 6 تھی یا 7 تھی یا 5 تھی؟ ان کی تعداد معلوم ہونے سے کیا واقعے سے جو نصیحت مل رہی ہے اس پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں. آپ سورہ یوسف پڑھتے چلے جائیں، پورے سورہ یوسف میں کسی بھی کیریکٹر کا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب کے، پورے سورہ یوسف میں کسی بھی کیریکٹر کا نام نہیں ذکر ہے. ہاں، بھائیوں کا ذکر آیا تو یوسف کے بھائی، عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر، بادشاہ، قیدی، بہت سارے کیریکٹرز ہیں، پر ان کیریکٹرز کا نام، اس کے برخلاف آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں گے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ناموں تک کا ذکر ہوتا ہے، پر پڑھنے میں وہ لطف نہیں آتا، آدمی ناموں میں کھو کر کے رہ جاتا ہے. قرآن مجید کا اسلوب واقعات بیان کرتے ہوئے ہوتا ہے نا کہ وہ واقعات کی ان تفصیلات میں نہیں جاتا جن سے فی نفسی ہدایت مطلوب نہ ہو. تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ نبیوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تقریباً قرآن میں 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر ہوئے ہیں. ان کی زندگی کے الگ الگ واقعات، حکایات، ان کے زندگی کے الگ الگ مراحل قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے. نہ صرف ذکر کرتا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں تاکید کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے نبی ان پر ابراہیم کا قصہ پڑھ کر کے سنا دیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. اللہ نے اپنے نبی کو تاکید کی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے، یاد کرتی رہے، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور زبان کو تازہ رکھے. خود قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان ہوا، اور صرف قرآن میں بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری دین کے اندر بہت ساری عبادتوں کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے جوڑ دیا گیا ہے. بہت ساری عبادتیں ہمارے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہیں. قربانی آپ کرتے ہیں، بلا شبہ قربانی تو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، پر ہمارے دین میں جو قربانی رکھی گئی ہے وہ کس کی یاد میں رکھی گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، حج پہ تو قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کو یاد دلایا گیا ہے. جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اس کے علاوہ کون یاد آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اس گھر کی تعمیر کی اثر نو. مقام ابراہیم کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ. آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بچے یاد آتے ہیں. آپ رمی جمرات کرتے ہیں، آپ عرفہ میں قیام کرتے ہیں، مزدلفہ، جہاں سے بھی آپ گزرتے ہیں. حج کا تو ایک ایک منسک
ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم کو دلاتا ہے. بھائی ہماری تو نماز بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ہماری تو ہر نماز کو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے جوڑ دیا گیا ہے. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. کہاں یاد کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اس کا نام ہی درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ محمد اور آل محمد پر ویسے ہی رحمتیں اور درود نازل فرما جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی. اللہ محمد اور آل محمد پر ویسے ہی برکتیں نازل فرما جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی. تو انٹینشنلی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اس امت کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اس کی عبادتوں سے جوڑ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بھولے, ان کو یاد کرتی رہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے. دنیا میں دو ہی انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا, ایک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابراہیم. یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ دنیا میں یہ مقام کسی رسول اور نبی کو بھی نہیں ملا. بھائی ابراہیم السلام رسول ہیں, نبی ہیں, یہی ان کے مقام کی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے. پر وہ رسول ہیں, نبی ہیں, اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. اولو العزم من الرسل سمجھتے ہیں نا, 5 رسول جو سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں. کون کون ہیں وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاپ 5 رسول ہیں, رسولوں میں سب سے اعلیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ سارے مراتب تو ہیں, پر ایک مرتبہ ان کا ایسا ہے کہ اس مرتبے میں کوئی رسول بھی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ شریک نہیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. خلیل کا مطلب ہوتا ہے سب سے گہرا دوست. عربی میں دوستی کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں. ہم تو اردو میں دوست بول دیتے ہیں نا, عربی میں الگ الگ لیول کے دوست کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے. دوست کے لیے ولی کا بھی لفظ آتا ہے, دوست کے لیے صدیق کا بھی لفظ, صدیق کا لفظ آتا ہے, دوست کے لیے صاحب کا لفظ آتا ہے, قرین کا لفظ آتا ہے, بہت سارے الفاظ آتے ہیں دوست کے لیے. دوستی کا جو سب سے اعلیٰ لیول ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل. یعنی یہ اتنا بڑا لیول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. میں اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. حضرت ابو بکر دوست تھے پر اتنے گہرے نہیں کہ وہ خلیل ہو جائیں. خلیل صرف اللہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بتائیں آپ کی دنیا میں صرف 2 انسانوں کو یہ مقام ملا. ایک پیارے نبی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو امت کہا ہے, امت. ابراہیم علیہ السلام, امت کس کو کہتے ہیں؟ امت تو بہت سارے لوگوں کے گروہ کو امت کہا جاتا ہے نا. وہ تو ایک اکیلے فرد تھے, ایک انڈیویجول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہیں, ایک اکیلے فرد کو امت کہہ دیا, قوم. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کہہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام, اس کی تفسیر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ کی ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ امت سے مراد امام ہے. ایک قول یہ ہے کہ بھائی ایک امت کے اندر نا الگ الگ خصوصیات کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. کسی امت میں الگ الگ لوگوں کے اندر ڈفرینٹ قسم کی خصوصیات اور کمالات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں. کوئی بہت اچھا بیٹا ہوتا ہے, کوئی بہت اچھا باپ ہوتا ہے, کسی کے اندر علمی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے, کوئی عمل کے میدان میں بہت آگے ہوتا ہے, کسی کے اندر دعوتی جذبہ بہت ہوتا ہے, کوئی مناظر ہوتا ہے زبردست قسم کا, کسی کے اندر توکل کی خوبی پائی جاتی ہے, کوئی صبر میں بہت آگے ہوتا ہے, کسی کے اندر شکر کی صفت پائی جاتی ہے. یعنی یہ وہ خوبیاں ہیں جو الگ الگ انسانوں میں پائی جاتی ہیں. کسی کا کوئی اچھا شوہر ہوتا ہے, کوئی اچھا باپ ہوتا ہے, یہ الگ الگ انسانوں میں الگ الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ ساری خوبیاں اور کمالات جو الگ الگ انسانوں میں پائے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں بیک وقت جمع ہو گئے. وہ خوبیاں اور کمالات جو ایک امت کے الگ الگ افراد میں پائے جاتے ہیں وہ تمام خوبیاں بیک وقت ابراہیم علیہ السلام میں جمع ہو گئی. تو باوجود اس کے کہ وہ ایک فرد تھے, ایک انڈیویجول تھے,
لیکن ایک انڈیویجول ہونے کے باوجود وہ ایک امت بن گئے, ایک نیشن بن گئے اپنے آپ میں, حالانکہ تھے وہ خود ایک فرد. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا, ان کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت تنوع ہے. الگ الگ حیثیت سے آپ ان کی سیرت پڑھ سکتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی سیرت پڑھیں, آپ کو ایک اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کا تعلق عبادت میں, اطاعت میں کیسا ہونا چاہیے, وہ آپ کو بڑا زبردست ایک ان کی سیرت پڑھنے کا ایک ڈائمنشن یہ ہے. بندگی کی حیثیت سے ان کی سیرت پڑھیں. ان کی سیرت کا ایک ڈائمنشن ہے کہ آپ داعی کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ ایک داعی کا کردار کیسے ہونا چاہیے. قوم سے دعوت کا کام کیا قوم میں, تو کون سی دعوتی حکمت عملی اپنائی انہوں نے. باپ کے سامنے جب اپنی دعوت رکھی تو باپ سے جو ان کی گفتگو ہوئی, جو ایک دعوتی کنورسیشن ان کا ہوا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا حکمتیں. جب اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے, اس کے سامنے جب اسلام کی دعوت رکھی, تو اس وقت ان کا طریقہ کار کیا تھا. ایک داعی کی حیثیت سے ان کی سیرت پڑھیں آپ. ایک ڈیبیٹر کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک زبردست قسم کے ڈیبیٹر تھے. آپ کو اگر ڈیبیٹ سیکھنا ہو کہ باطل کا, ایک ہوتا ہے باطل کو کنونس کرنا دعوت دے کر کے, ہے نا. داعی کا کام کیا ہوتا ہے, مدعو کو کنونس کرنا. ڈیبیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, مدعو کو خاموش کر دینا. کبھی کبھی مرحلہ ایسا آتا ہے جب سامنے والے کو کنونس کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کو خاموش کرنا, تاکہ اس کے فتنے سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک بہت زبردست قسم کے ڈیبیٹر تھے. ہاں, انہوں نے اپنی قوم والوں سے ڈیبیٹ کیا. قوم والوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. کہا تمہارے بڑے والے بت نے توڑا ہے, جا کے پوچھو اس سے. ہاں, لوگوں نے کہا کہ تم کو تو پتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا ہے. تو کہا جب بول نہیں سکتا تو اس سے دعائیں کیوں مانگ, عاجز ہے. خاموش. قوم والوں کے پاس کوئی جواب بچا؟ نمرود کے سامنے حاضر ہوئے, ایسا جواب اس کو دیا, میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, جو کافر آدمی تھا وہ پھر مبہوت ہو کے رہ گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا. ایک زبردست قسم, قرآن میں اللہ نے فرمایا نا تلک حجتنا, یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کا یہ ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ وہ ایک زبردست قسم کے ڈیبیٹر تھے. اس حیثیت سے ان کی زندگی پڑھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بیٹے کی حیثیت سے پڑھی ہے, ان کے باپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مہاجر کی حیثیت سے پڑھی ہے, جو انہوں نے ہجرتیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک شوہر کی حیثیت سے پڑھی ہے, حضرت سارہ سے ان کا تعلق, حضرت ہاجر سے ان کا تعلق. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک باپ کی حیثیت سے پڑھی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق, بلکہ پوری اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کی فکر مندی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت تنوع ہے, بہت گہرائی. ان کی سیرت کو اگر سمجھنا ہو تو ان کی سیرت کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں, ان کو الگ الگ, مطلب وہ بہت, ان کی وہ شخصیت بہت پھیلی ہوئی ہے. بہت ان کی شخصیت میں ان کے کمالات, ان کی خوبیاں اتنے ساری ہیں کہ ان کو ایک گفتگو میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. وہ اتنی کمالات کے حامل شخصیت تھے. تاریخی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا جو امپیکٹ ہے انسانی تاریخ پر, ایک پورے نیشن کا وہ امپیکٹ ہوتا ہے نا جو اکیلے ایک آدمی کا تھا, اس لیے بھی ان کو ایک امت کہا گیا ہے. ایک ایسا تاریخی کارنامہ انہوں نے انجام دیا انسانی تاریخ میں کہ ایک پوری قوم جو کارنامہ انجام دیتی وہ اکیلے انہوں نے انجام دیا. پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں تھی, شرک کی طرف جا رہی دنیا کو انہوں نے توحید کی طرف پھیر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہی ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا, سب سے بڑی خوبی جس کو ابراہیم علیہ السلام کی, جس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موحد تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کر کے سچے معبود کی طرف اپنا چہرہ کر دینے والا. توحید. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ موحد تھے. قرآن مجید بار بار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہتا ہے, وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے. سب سے بڑا کمال ابراہیم کا یہی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ایک شرکیہ ماحول میں پیدا ہوئے, بت پرستوں کے بیچ میں پیدا ہوئے, باپ مشرک, ماں مشرک, بھائی بہن مشرک, کنبا, قبیلہ, خاندان, پورا ملک, بلکہ پوری دنیا مشرک تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں.
ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دنیا میں کوئی بھی موحد نہیں بچا تھا، دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی، توحید کا نام لینے والا نہیں بچا تھا کوئی. اس لیے ابراہیم حالانکہ اللہ کے نبی بھی جب پیدا ہوئے، جب مبعوث کیے گئے، دنیا میں تھوڑے بہت اہل توحید باقی تھے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری شرک میں ڈوب گئی تھی، اللہ تعالیٰ عربوں سے عجموں سے سب سے ناراض ہو گیا تھا، الا بقایا من اہل الکتاب، لیکن اہل کتاب میں کچھ لوگ ابھی بھی توحید پر بچے تھے. خود مکہ کے اندر کچھ حنفا تھے جو توحید پہ تھے، شرک نہیں کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، ایک آدمی بھی دنیا میں موحد نہیں بچا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کسی انسان سے نہیں سیکھی، کیونکہ کوئی انسان تھا ہی نہیں جو توحید سکھاتا ان کو. اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم اور توحید کی ہدایت ڈائریکٹ ان کو الہام کی. ہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ فرما رہے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہدایت دی ڈائریکٹ، کسی انسان سے انہوں نے توحید نہیں سیکھی. تو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پورے شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، ماں باپ قوم قبیلہ خاندان سب کے سب مشرک تھے، اس مشرک میجورٹی میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے. خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو، ہم ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ کون یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک موحد مائنورٹی کے لیے ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہ کر کے اپنی توحید کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارا بھی اسٹیٹس یہی ہے نا، ہم ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہنے والے ایک موحد مائنورٹی ہیں، ایک مشرک اکثریت، ایک بت پرست اکثریت کے بیچ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے موحد اقلیت ہیں. ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی توحید کے ساتھ حفاظت کرنا، اپنی توحید کے ساتھ زندگی گزارنا. اور ہمارے یہاں لوگ کتنی آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مالی مفادات کے لیے اپنے عقیدے کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کے لیے. ہاں ہمارے یہاں نیتا اور لیڈر ٹائپ کے لوگ کوئی شرکیہ تہوار آتا ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے ہاردک شبھ کامنائیں پیش کر رہے ہیں. ہاں جا کر کے مندر میں گھنٹی بھی بجا دے رہے ہیں، تلک بھی لگوا لے رہے ہیں، کہیں بھومی پوجن ہو رہا ہے اس میں بھی شامل ہو جا رہے ہیں، ناریل بھی پھوڑ رہے ہیں. حالانکہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ملک کی میجورٹی ان کو سیکولر نہیں مان رہی، ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے نام کیا کہ خان لگا ہوا ہے، ہاں شیخ لگا ہوا ہے، انصاری لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے لیے اپنے ایمان اور توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنا کتنا آسان ہے. کہیں کوئی بہت سی ایم پی ایم تو بن بھی نہیں پاتے. میں نے دیکھا ہے کارپوریٹر کا چیلا ہے اور جا کر کے بھومی پوجن میں شامل ہو رہا ہے، ناریل پھوڑ رہا ہے، جا کر کے پرساد کھا رہا ہے جا کر کے. حالانکہ ہمارے ملک کا دستور بھی اس پر یہ جبر نہیں کرتا کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ سمجھوتا کرے. یہ اپنے قومی دھارا میں شامل ہونے کا شوق، سیکولر کہلانے کا شوق ایسا ہے نا، وہ بڑھ بڑھ کر کے ساری شرکیہ مراسم ادا کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا اس کو. ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں الگ الگ مسلم علاقوں میں مشنریز کے اسکول ہوتے ہیں، کانوینٹ اسکول. اب کیونکہ ہمارے بچوں کو ہم کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اور اعلیٰ تعلیم تو بھائی جناب وہ کانوینٹ اسکولوں میں ہی ہوتی ہے، تو اس سو کالڈ اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے ایک موحد مسلمان بلکہ بعض مرتبہ اہل حدیث گھرانے کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے صبح صبح کھڑے ہو کر کے پرے کر رہا ہے. توحید اتنی ہلکی ہے ہماری نظر میں کہ ایک اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے ہم آسانی کے ساتھ اپنے بچے کو شرک کروا لیتے ہیں اس سے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ زندگی بھر پڑھا، جو سب سے بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنا تھا وہ تو سیکھا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی توحید پر تھے، ان کے ارد گرد بھی بت پرست تھے، مشرک تھے، زندگی انہی کے درمیان گزاری انہوں نے.
اتنے مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. ایسا نہیں کہ اس توحید کی وجہ سے ان پر مشکلیں نہیں آئیں, پریشانیاں آئیں, جھیلا, تکلیفیں آئیں, برداشت کی, مصیبتیں آئیں, صبر کیا, بہت کچھ قربانی دینی پڑی اس کے لیے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی, اپنی جان داؤ پر لگا دی, پر اپنا ایمان داؤ پر نہیں لگایا. قوم والوں نے کہا اس کو آگ میں جلاؤ, آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے, توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑا سبق ہم مسلمانوں کے لیے یہی ہے, جان ہاتھ سے جائے جانے دو, ایمان کو ہاتھ سے مت جانے دو. جان داؤ پہ لگائی جا سکتی ہے, ایمان داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. ہم کو اپنے چھوٹی چھوٹی نوکریاں, چھوٹے چھوٹے مفادات اپنے ایمان سے, اپنی توحید سے, اپنے عقیدے سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ کیسا بھی ماحول ہو, مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں, بھائی ایمان لائے ہو تو اس ایمان کے لیے امتحان دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان دینے پڑے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام دنیا کے امام نہیں بن گئے, انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قدم قدم پر امتحان دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا, انہوں نے ہر آزمائش میں خود کو کھڑا اتر کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما, تب اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ امامت کا درجہ ان کو ایسے ہی نہیں ملا, قدم قدم پر اپنے ایمان کے ثبوت میں قربانیاں دینی پڑی. باپ نے کہا مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ, قوم والوں نے نکال دیا, اپنا ملک چھوڑنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام انسانی تاریخ کے پہلے مہاجر ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والے. ہجرت کی, دین کے لیے وطن چھوڑ دیا, وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا. ہجرت کا سب سے بڑا سبق یہ کہ دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے, وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا. جان قربان کی, مال قربان کیا, عزت داؤں پر لگائی, لوگوں کی دشمنی مول لے لی, بدنامیاں جھیلی, سب برداشت کیا, ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے, بھائی ایمان لائے ہو, ایمان کا امتحان دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس یہ کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے, اس پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. آزمائش تو ہوگی. پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں حالات خراب ہوئے, اور بھی خراب ہوں گے, پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہیں, آزمائشیں اور شدید ہو سکتی ہیں. آزمائش کتنی بھی شدید ہوگی, ہم کو یہ عہد رکھنا ہے ابراہیم السلام کی طرح, آزمائشوں میں صبر کریں گے لیکن ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہم کو سیکھنا ہے, حالات کتنے بھی مشکل ہو, توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا, یعنی ان کی شخصیت کی دوسری, میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, واقعہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک دوسرا بہت بڑا سبق ہے اطاعت کا, اسلام. ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری خوبی قرآن مجید بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حنیفاً مسلمہ. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے. مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار, سرنڈر کر دینے والا اللہ کے حکم کے آگے. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے کہا ابراہیم مان جاؤ, کہا میں مان گیا اللہ کے لیے. جہاں حکم آیا سر جھکا دیا, کہیں پر بھی اللہ کے حکم کے آگے سوال نہیں کیا. اللہ کا حکم آنے کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات ہو, بڑی سے بڑی بات ہو, اللہ نے کہا کرو, ابراہیم نے کہا کرنا ہے, سمینا و اطعنا. یہ ابراہیم اسلام کی زندگی کا, ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر چوں چرا اگر مگر ایسا ویسا کچھ نہیں, بس اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, جیسے بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ختنہ کرو. 80 سال کے تھے, کوئی آدمی تھا بھی نہیں ختنہ کرنے والا, اپنی کلہاڑی لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا 80 سال کی عمر میں. یہ بھی آزمائش تھی ان کی, یہ بھی ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. بڑا سے بڑا حکم آ گیا, بچے کو ذبح کرو, کرنا ہے, سوال نہیں کرنا ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ آؤ صحرا میں, چھوڑ کے آ جانا ہے, سوال نہیں کرنا.
اللہ کا حکم آنے کے بعد سوال نہیں کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا سبق ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے خود کو سرنڈر کر دینا, جھکا دینا. اللہ نے کہا بیوی بچے کو چھوڑاؤ, بے آب و گیا وادی میں. سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا بچہ, یہ جوان بیوی, اتنے صحرا میں, ایک ایسے ریگستان میں جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور, پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے, جہاں رہنے کے لیے گھر تو دور, سائے کے لیے ایک پیڑ تک نہیں ہے. بے واد غیر ذی زرع, قرآن مجید کہتا ہے ایک ایسی وادی جس میں ایک پودا بھی نہیں اگتا. اللہ نے کہا چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ سے پوچھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ, یہ بیوی کیسے سروائیو کر پائیں گے یہاں پر؟ کوئی سوال نہیں. بس اللہ نے کہا چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے. ابھی یہ قربانی کا سیزن آتا ہے نا, تو ہمارے یہاں بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں قربانی پر. ہم اس کی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں, لیکن قربانی کے پیچھے جو ایسنشل ایک سوچ مطلوب ہے نا, وہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے کہا, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا قربانی کرو. قربانی کی حکمت کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, وہ سب ہم کو نہیں پتا. بس اللہ نے کہا ہے کرو تو کرنا ہے. اصل میں یہ جذبہ ہے قربانی کے پیچھے جو مطلوب ہے, ابراہیم علیہ السلام والا. اللہ نے کہا بیوی بچے کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اللہ پہ بھروسہ کر کے چہرہ پھیر کر کے آ رہے ہیں. پیچھے پیچھے بیوی دوڑ رہی ہے, پوچھ رہی ہے کہ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو. تھوڑی دیر بعد بیوی کو احساس ہوتا ہے تو پوچھتی ہے اللہ ہمارا کبھی حاضا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بلا, ہاں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اس کے بعد بیوی نے بھی سوال نہیں کیا, فوراً کیا کہا اذن لا یضیعنا, اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم کو یہاں پر چھوڑ کر کے جانے کا, یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو, تب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے. اذن لا یضیعنا, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو ہے ہی ہے. تعجب تو حضرت ہاجر کے توکل پہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں, حضرت ہاجر تو کوئی نبیہ نہیں ہے, وہ تو فرعون کے خاندان کی ہیں, ایک شرکیہ ماحول میں پڑی بڑی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر کیسا ہے دیکھیے. ہاں, چند مہینے ابراہیم علیہ السلام کی, چند دنوں تک ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہے, اور نتیجہ دیکھیے کیا توکل کی ادا ہے. ہاں, شوہر صحرا میں چھوڑے جا رہا ہے, ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے, کوئی راستہ سروائیول کا دکھائی نہیں دے رہا, اسباب ناپید ہیں. لیکن اگر اسباب دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تب تو بھروسہ آپ کا اسباب ہے, اللہ کی ذات پر نہیں. توکل کا مطلب ہے کہ اسباب ہو یا نہ ہو, بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اگر اسباب دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تب تو بھروسہ اسباب پر ہے. مینز دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. راستے بند بھی ہوں, اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو راستے کھولنے والا ہے, اسباب پیدا کرنے والا ہے. حضرت ہاجر کا توکل ہے. ہاں, ہمارے یہاں کوئی مرد آدمی دوسری شادی کی بات کرے, بیوی بولتی ہے دوسری شادی کر لو گے, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اے بھائی, شوہر دوسری شادی کر لے گا تو کیا اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا؟ ہاں, عورتوں کے لیے حضرت ہاجر کی زندگی میں یہ نصیحت ہے. شوہر کہے نا کہ اللہ کے حکم سے مجھے دوسری شادی کرنی ہے, وہی کو جو حضرت ہاجر نے کہا اذن لا یضیعنا, آپ اللہ کے حکم سے کرنے کریے, اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ ہے ہمارا, شوہر نہیں ہے تو کیا ہوا, اللہ تو ہے. اچھا, حضرت ہاجر کی زندگی میں آپ کو صرف توکل نہیں ملتا ہے, توکل کا معنی بھی جیسے حضرت ہاجر علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ توکل کا مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کاہلی, کچھ مت کرو, بیٹھے رہو, اللہ پہ بہت بھروسہ رکھو, اسباب ترک کر دو, اسٹرگل مت کرو, محنت مت کرو, بولو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے, مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. یہ توکل نہیں ہے. اسباب ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے. حضرت ہاجر کو اللہ تعالیٰ پہ بہت توکل تھا. جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو کیا کیا؟ خالی بیٹھ کر کے دعا کہ اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دے؟ نہیں نا, اسٹرگل کیا. اسٹرگل سے ہاتھ کھینچ لینا توکل نہیں ہے. محنت سے جی چرانے کا نام توکل نہیں ہے. کاہل بیٹھے رہنے کا گھر پہ نام توکل نہیں ہے. آپ کو جس نتیجے تک پہنچنا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جانے والے راستے اختیار کرنے ہیں.
اپنی محنت کرنی ہے، اپنا اسٹرگل ڈالنا ہے، اپنا 100% ایفرٹس ڈالنے ہیں، لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ یہ میری محنت رنگ تبھی لائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، پر محنت تو مجھے کرنی ہے۔ حضرت ہاجر کو بہت اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، لیکن انہوں نے محنت کی، دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 1 2 نہیں 7 چکر لگائے۔ ہاں 7 چکر لگائے۔ آج کے زمانے میں حاجی تک جاتے ہیں اتنی سہولتوں کے باوجود، تصور کریں اس ماں کا کیا حال رہا ہوگا، بچے کو صفا پہ چھوڑ کر کے مروہ پہاڑی پہ جا رہی ہیں، چڑھ کر کے دیکھ رہی ہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، پھر یاد آ رہا ہے کہ بچہ اکیلا ہے، واپس دوڑ کر کے صفا پہ آ رہی ہیں، پھر بچہ پیاس سے رو رہا ہے، پھر ڈھونڈنے کے لیے کوئی قافلہ، پانی کا کوئی سراغ، دوبارہ مروہ پہ جا رہی ہیں، 7 چکر لگائے۔ اپنا اشتغال، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ تعالی بغیر محنت کے کچھ نہیں دیتا، بندے کو اپنی محنت کرنی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ انسان کو اپنی محنت کرنی ہے، لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کا یہ مطلب کبھی نہیں بتایا کہ تم بیٹھ جاؤ گھر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرے گا، نہیں۔ تم کو کوشش کرنی ہے، تم کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تم کو جاب تلاش کرنی ہے، تم کو اپنے کاروبار میں محنت کرنی ہے، لیکن بھروسہ رکھنا ہے کہ اس محنت سے نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اللہ چاہے گا۔ آپ نوجوان ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان کے دنوں میں آرام کریں، بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور درسی کتابوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور سوچیں مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ آپ کو تو اپنا اسٹرگل کرنا ہے۔ دنیا اسی لیے دار الاسباب ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے، ڈیلیوری کا ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر تنا ہلائے بھی آسمان سے پیڑ سے کھجور گر سکتا تھا نا، پر اللہ نے کیا کہا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم ہلکے سے تنا ہلاؤ، ان سے تنا ہلوایا، تم تنا ہلاؤ اور پیڑ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے کھجور گرائے گا۔ حضرت موسیٰ لاٹھی نہیں بھی مارتے تو بھی سمندر اللہ تعالیٰ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا تھا، پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا القی عصاک، تم اپنا کام کرو، تم عصا مارو، باقی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا کام اللہ کا ہے۔ تو تم کو اپنی محنت کرنی ہے۔ توکل کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ہاجر نے اپنی اسٹرگل، اپنے محنت کی، اور یہ محنت کتنی لمبی ہو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ توکل کوئی ریموٹ کنٹرول بھی نہیں ہے کہ ادھر توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے چکر لگوائے نا حضرت ہاجر سے، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے چکر لگواتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یار دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کا، ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے کبھی کبھی ہم سے چکر لگوا کر کے۔ ہم چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا رہے ہیں، کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہی، امتحان میں کامیابی نہیں مل رہی، محنت کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے، اور یہ آزمائش کتنی لمبی ہو کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں دعا کی ہوگی نا، ربی حبلی من الصالحین، کب جا کر کے پوری ہوئی؟ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دیے۔ جوانی کی عمر ابراہیم کی، جوانی کی دعا بڑھاپے میں جا کے قبول ہو رہی ہے۔ جب قبول ہوئی تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کی دعا جو جوانی میں مانگی تھی وہ بڑھاپے میں قبول ہوئی۔ حضرت ہاجر کا توکل اتنا عظیم، پر 1 چکر میں پانی نہیں نکلا، 2 چکر میں نہیں نکلا، 3 چکر میں نہیں نکلا، 4 چکر میں نہیں نکلا، 7 چکر لگوائے پورے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے توکل کو آزما رہا تھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اسی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوئی، 2-4 سال بچے نہیں ہوئے، دعائیں کی نہیں قبول ہو رہی ہے، کیا کیا؟ پہنچ گئے فلاں درگاہ پہ، فلاں پیر کے پاس، فلاں بابا کے پاس، فلاں راقی سے تعویذیں لکھوا رہے۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے جن کے اولادیں نہیں ہوتی، درگاہ، مسجد، مندر، چرچ، گرودوارا، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں سر نہ جھکا۔ ہار جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے امتحان۔
ایسے لوگ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. صبر کرو, اللہ سے امید رکھو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. ہم کچھ چھوٹی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ ہمارے لیے کچھ بڑا پلان کر رہا ہوتا ہے. اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دے دیتا ہے. حضرت ہاجر ہی کا معاملہ دیکھیے نا. حضرت ہاجر کیا سوچ رہی تھی, کیا تلاش کر رہی تھی؟ وہ بھائی مشکیزہ 2 مشکیزہ پانی وقتی طور پہ مل جائے, بچے کی پیاس بجھ جائے, یہی تو تلاش کر رہی تھی نا. ہاں, وہ 2-4 گھونٹ پانی تلاش کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو پورا چشمہ جاری کرنا تھا. اللہ نے دیر سے دیا لیکن کتنا دیا؟ ان کو اپنے بچے کی پیاس بجھانی تھی, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا. اس صحرا میں پانی. ہاں بھائی, کوئی جنگل ہو, ہرا بھرا علاقہ ہو, پانی کے چشمہ نکل جائے تو تعجب نہیں ہوتا ہے. تپتے صحرا میں اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا اپنی بندی کے لیے. وہ 2-4 گھونٹ پانی تلاش کر رہی تھی, اللہ رب العالمین کو پورا چشمہ جاری کرنا تھا. اللہ نے دیر سے دیا لیکن کیا دیا؟ ہاں, نہ صرف چشمہ جاری کر دیا بلکہ وہ جو اسٹرگل تھا ان کا, اللہ تعالیٰ نے اس اسٹرگل کو عبادت بنا دیا. ان کے نقش قدم کی پیروی عبادت قرار پائی کہ کسی حاجی کا حج, کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت ہاجر کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان کی یاد دلوں میں تازہ نہ کر لیں. کیا دے دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم چھوٹی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. اللہ دیر سے دیتا ہے, بہت بڑا دے دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کیسے دینا ہے. اس لیے دعاؤں میں تفویض ہونی چاہیے. خود سے ڈیسائیڈ مت کرو مجھے کیا چاہیے, کب چاہیے, اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تو بہتر جانتا ہے, دینا ہے تو دے, اگر میرے حق میں نہیں بہتر ہے مت دے. جب دے جیسا دے, سب تجھ پہ چھوڑ دیا ہے میں نے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اللہ تو کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا, تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے 2 دے دیے. حضرت یعقوب کی بھی بشارت دے دی, وہ بچہ مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. ہاں, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تیسرا بہت بڑا سبق ہے توکل کا, کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے کبھی بھی فیل نہیں ہوتے. ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی مسئلے حل ہونے میں. حضرت ابراہیم کو اللہ پہ بھروسہ تھا, مسائل آئے, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فیل نہیں ہونے دیا. آگ میں ڈالے گئے, جلے نہیں. حضرت سارہ کی عزت پر فرعون نے حملہ کیا, پر حضرت سارہ محفوظ رہیں. بچے کو چھوڑ کر کے چلے گئے بیوی کو اللہ رب العالمین کے سہارے پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے کو سروائیو کرنے کا راستہ کھول دیا. اس وادی غیر ذی زرع, جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاں پر ایک پودا بھی نہیں اگتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی کے لیے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم. اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک ایسے ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں پر اگنے کے لیے ایک پودا بھی نہیں اگتا. اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل ان کی طرف پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہی دل پھیر دیا کہ آج دنیا کے اربوں مسلمان اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی ہیں, ان کا دل دھڑکتا ہے اس سرزمین پر. ایک مسلمان جب اس زمین پر اپنا قدم رکھتا ہے, اس کی فضاؤں میں سانس لے کر کے دل کا سکون اور آنکھوں کی جو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, دنیا کا کوئی خطہ وہ سکون ہم کو نہیں دیتا. کیسا اللہ تعالیٰ نے دل لگا دیا اس زمین پر لوگوں کا. اللہ فیل نہیں ہونے دیتا اپنے بندے کو کبھی بھی. مشکلات آتی ہیں لیکن والعاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. ابراہیم السلام کی زندگی میں یہ سبق ہے ہمارے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے اپنے بچوں کی توحید پر تربیت کرنے کا سبق. ایک باپ کی سچی فکر مندی اپنے بچے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے عقیدے کے لیے فکر مند رہو, اپنے بچے کی توحید کے لیے فکر مند رہیں. موحدوں کے امام ہیں, لیکن پھر بھی جو توحید والا ہوتا ہے نا, جو توحید کی قدر سمجھتا ہے, اس کو سب سے زیادہ ڈر شرک سے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات سے بچانا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں.
موحد ہمیشہ شرک سے ڈرا ہوا رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ میرے بچے کہیں بت پرست نہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد اگر بت پرستی سے ڈر رہا ہے، ہم کو ہندوستان کے اس ماحول میں رہتے ہوئے کتنا ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں بت پرست نہ بن جائیں۔ اس وقت ہندوستان میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے، بت پرستی کو اور مورتی پوجا کو جتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے، جتنا بڑا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بت پرستی کے جو اڈے ہیں ان کو جتنا سجایا سنوارا جا رہا ہے، اور بت پرستی کو جتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے فلموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، واللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں بت پرست نہ ہو جائیں۔ باقاعدہ بت پرستی کو بچوں کے دماغ میں انڈیلا جا رہا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا نا، اشتہارات تو دکھائی دیتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، ایڈ چلتے ہیں، باقاعدہ وہ بت جن کی اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کی جاتی ہے ان کے کارٹون کیریکٹر بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے وہ کارٹون کیریکٹر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو کارٹونز ہیں، ان کے پاس بہت سارے سپر پاورز ہوتے ہیں، چھوٹا بھیم، بڑا بھیم، فلاں فلاں، کیا کیا نام لوں میں آپ کو۔ ہاں، ہمارے بچے ان کے عقیدت مند ہیں۔ دیکھو بچے جو ہے نا ورچولیٹی اور ریالٹی میں بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے، یہ بچوں کا نہیں، بڑوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ بچوں کا خصوصی طور پہ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ بچے ورچوئل دنیا میں کبھی کبھی اتنا چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ورچولیٹی اور ریالٹی کا فرق ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے، ورچوئل دنیا ہی ان کی ریئل دنیا بن جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر میری عمر کے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں ہم لوگ چھوٹے تھے، بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو سیریل آتا تھا شکتی مان کے نام سے۔ اس زمانے میں مسلسل خبریں آتی تھیں، اخبارات میں اس طرح کی نیوز آتی تھی کہ کوئی بچہ ٹیرس پہ سے کود گیا۔ کیوں؟ اس کو لگا کہ ٹیرس پہ سے کودو گے تو شکتیمان بچانے کے لیے آ جائے گا۔ سنو گی نا اپنے خبریں۔ بچے بہت مرتبہ ورچولیٹی اور ریالٹی کا فرق ان کی نظر سے ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ ورچوئل دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ریئل ہے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں کبھی کبھی پینسل گھما کر کے دیکھتے تھے کہ شاید اس سے کچھ ہو جائے۔ ہاں، شکل لگا بوم بوم کی پینسل آتی تھی۔ بچے ورچوئل دنیا کو ریئل دنیا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ بتائیں اس سے بڑا اور کوئی شرک ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو لگتا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو اسپائڈر مین یا ڈولی مون یا سپر مین یا چھوٹا بھیم ہم کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں؟ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ ہاں، مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ایسے آدمی کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ ان کے پاس ما فوق الفطرہ طاقت ہے، قوت ہے، اور اس ما فوق الفطرہ طاقت کے ذریعے سے یہ مشکلوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک نہیں تو دنیا میں شرک کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ شرک انڈیلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے ایسے کارٹون کیریکٹرز کے فین ہیں۔ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہمارے بچے کہیں ہمارے بعد شرک کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ہے یہ، ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، مجھ کو اور میرے بیٹے کو بھی جب تک زندہ رکھنا، مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا، اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسل کو بھی اسلام کے راستے پہ باقی رکھنا۔ ایک باپ کی حیثیت سے اصلی فکر یہ ہونی چاہیے ہمارے، ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، ہم کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہے، ہم کو اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر ہے، پر ہماری نظر میں ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہے کہ میرا بچہ 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد اس کا کریئر کیا ہوگا۔ ہم کو کریئر کی فکر ہے، کیریکٹر کی فکر نہیں ہے۔ کریئر اور کیریکٹر کے مقابلے میں کیریکٹر تو ہم بھول گئے، ہماری ساری فکر اپنے بچے کے کریئر کو لے کر کے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسدان بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پلسرات پہ اپنے پیروں کو پار کر پائے گا کہ نہیں، اس کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے گا، اس کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، صرف عقیدہ ہی نہیں، بچوں کی عبادتوں کے لیے فکر مند، دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری آنے والی ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ نماز کے لیے فکر، دنیا کی بھی فکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو صحرا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں،
ہر طرح کے رزق کا انتظام ان کے لیے کر دے. دنیا میں بھی رزق کا انتظام اور اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن پہلی فکر کیا ہے؟ اپنے بچی کی دین کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی توحید کی فکر کرنا، اپنی عبادات کی فکر کرنا. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، سلف کے بارے میں آتا ہے جب وہ اس دعا پر پہنچتے نا بے تحاشا روتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ قبول کر لینا ہماری طرف سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. سلف کہتے تھے یہ دیکھو یہ خلیل ہے اللہ کا، یہ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہا ہے، پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے. ایمان والا بندہ صرف گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی. بکرا تو لا کر کے میں نے 70,000 کا قربان کر دیا، لیکن وہ 70,000 کے بکرے کے پیچھے تھوڑا سا تقویٰ بھی اللہ کے یہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، کیا گارنٹی ہے؟ بندہ عمل کرنے کے بعد بھی ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے. بہرحال ابراہیم السلام کی زندگی میں بہت ساری نصیحتیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، مجھے کہیں سفر پر نکلنا ہے جمعہ کے لیے، لہٰذا یہیں پر اپنی گفتگو کا اختتام میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور پڑھنے سے زیادہ ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیرت میں ہمیشہ یاد رکھیں بات کہ سیرت میں اصل چیز ہوتی ہے فقہ السیرہ، اس سیرت کی وہ سمجھ جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. اگر واقعات پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو صرف واقعات پڑھ کر کے سوائے اس کے کہ ہماری تھوڑی سی ہسٹری کی نالج بڑھ جاتی ہے اور کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہونے والا ہے. تو قرآن مجید میں ان واقعات کا مقصد اپنی ہسٹری کی نالج بڑھانا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ایسا پڑھنے کی توفیق دے کہ ہماری ایمان کو تازہ کرنے کی اور ہمارے کردار کے اصلاح کرنے کا سبب بن سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.